بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ آیا آدمی فوت ہونے کے بعد بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو موت ہے، مرنا ہے، وفات ہے، وہ عدم محض کا نام نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو گیا تو بالکل ختم ہو گیا، اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے یا وہ عدم محض میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ فوت ہونے کے بعد بھی اس میں یک گنا زندگی باقی رہتی ہے، خواہ وہ کوئی مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ اب کوئی اگر غیر مسلم ہو جو فرعونی وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ ان پر صبح شام جو ہے آگ پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، فرعون کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، اس کے جسم کو محفوظ رکھا، سلامت رکھا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو اب اگر بندہ عدم محض میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد، یعنی اس کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا، تو پھر یہ بتائیے کہ آگ کس پر پیش کی جاتی ہے؟ اس طرح حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر وہ آدمی نیک ہو تو پھر اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتم اللہ من فضلہ، اللہ پاک کی طرف سے ان پر نعمتوں کا اکرام انعام ہوتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے جو اللہ پاک کو انہیں فضل ملتا ہے۔ جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں تو احادیث صحیحہ میں ہے کہ قبر 70 گز ہٹ کر پھر جو ہے اس طرح ملتی ہے کہ اس آدمی کی پسلیاں جو ہیں ضلع ایک حصے کی دوسرے حصے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس آدمی کی چیخوں کی آواز آتی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی آواز کو سن لو تو پھر تہلکہ میں جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے بعد جو مرنا ہے یہ عدم محض کا نام ہے، تو پھر یہ عذاب کس پر ہو رہا ہے، آگ کس پر پیش کی جا رہی ہے؟ اور اسی طرح آدمی مرنے کے بعد مدد بھی کر سکتا ہے کہ اگر وہ نیک ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ شب معراج آپ نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نماز معاف فرمائیں اللہ پاک کی برگاہ میں جا کر، تاکہ امت پر تھوڑا تخفیف ہو جائے۔ تو ایک حدیث میں ہے 5 اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ 10,000 نمازیں معاف ہوئیں، تو 5 کی روایت کو بھی لے لیا جائے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے ذریعے سے ہی نمازیں جو ہیں وہ نمازوں میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو اگر فوت ہونے کے بعد اگر آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھیں جیسا کہ پہلے تھیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد بندہ نیک ہو، صالح ہو، تو پھر وہ مدد کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے عطا سے۔ تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ آدمی فوت ہونے کے بعد بھی اگر نیک ہو، صالح ہو، تو وہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔